مجھ سے ایک غیر مسلم ڈاکٹر نے کہا کہ موجودہ مسلمانوں میں دو عادتیں ایسی ہیں جو پہلے کبھی نہیں تھیں۔ نمبر 1، مسلمان فالتو میں دیر تک جاگتا ہے۔ نمبر 2، کھانا ہمیشہ روغن والا کھاتا ہے۔ ان دونوں عادتوں کی وجہ سے وہ بہت سی نئی بیماریوں اور پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ دیر تک جاگنے سے نیند میں کمی واقع ہوتی ہے۔ نیند میں کمی صحت کی گراوٹ کا سبب بنتی ہے۔ صحت میں گراوٹ کاموں سے دلچسپی کو ختم کر دیتی ہے۔ کاموں میں دلچسپی کا نہ ہونا غریبی کا ذریعہ بنتا ہے۔ غربت انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ غریب شخص کسی بھی مذہب کا ہو، سچی بات یہ ہے کہ اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان ہمیشہ تیل والی چیزیں کھاتا ہے۔ گوشت اس کو ہر وقت چاہیے۔ گھی اور تیل کی چیزیں اسے نہایت پسند ہیں۔ سبزی سے وہ کوسوں دور رہتا ہے۔ سبزی کھائے گا تو اس میں بھی گوشت ملا دے گا۔ جس سبزی میں گوشت مل گیا تو اس سبزی کی اپنی ذاتی افادیت ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے نفع کی وہ حالت بالکل بدل جائے گی جو اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مسلمان یہ شاندار کھانے کھاتا ہے اور جانوروں کی طرح اسی جگہ ڈھیر ہو جاتا ہے۔ اس کا نفس آرام چاہتا ہے۔ آرام کے نام پر وہ کافی وقت ضائع اور برباد کر دیتا ہے۔ صبح دیر سے سو کر اٹھتا ہے۔ رات بھی چکنی دار چیزیں کھائی تھیں، صبح بھی نہاری اور تہاری سے کم پر راضی نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ سے اس کا معدہ بوجھل ہو جاتا ہے، بھاری ہو جاتا ہے، اس کا پیٹ نکلنے لگتا ہے۔ اس کے جسم میں چربی کی کثرت ہو جاتی ہے۔ پیدل چلنے پر اس کی طبیعت راغب اور راضی نہیں ہوتی۔ سواری اور سہولت اس کا مزاج بن جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے مسلمان صرف کھانے اور پاخانے تک محدود ہو کر رہ جاتا ہے۔ حضرت محمد کی ہسٹری میں نے پڑھی ہے، انہوں نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ میدا تو دور کی بات ہے، کبھی چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھائی۔ ان کے صحابہ کئی وقت بھوکے رہتے تھے، کھجوریں کھا کر، بلکہ کھجوروں کی گٹھلیاں چوس کر جنگیں لڑی ہیں اور کامیاب ہوئے ہیں۔ ان کی کامیابی میں ان کا ایمان تو شامل ہے ہی، ان کی پھرتی، ان کا جسم بھی شامل ہے۔ ان کا جسم ہلکا پھلکا ہوتا تھا، یہ ایک اہم وجہ ہے۔ کسی بھی صحابی نے کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ وہ لوگ زیتون کا کثرت سے استعمال کرتے تھے۔ تمام تیلوں میں صرف زیتون ہی ایک ایسا تیل ہے جس سے موٹاپا بڑھتا نہیں بلکہ گھٹتا ہے۔ آپ لوگ چربی کے آگے زیتون کو گھاس نہیں ڈالتے۔ آپ کے یہاں مسالے اس قدر کھائے جاتے ہیں کہ اس کی کوئی حد نہیں۔ یہ مسالے آگے چل کر مسئلہ پیدا کرتے ہیں۔ ہمارے جسم، ہمارے نفس کی طرح جب ہمارا نفس ایک ہی چیز کو ہر وقت کھانے پر راضی نہیں ہوتا ہے تو ہمارا معدہ کیوں کر ہر وقت ایک ہی چیز یعنی تیل، گھی، چربی، گوشت، مسالے وغیرہ کھا سکتا ہے؟ اسی لیے بلڈ پریشر کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے کولیسٹرول کی زیادتی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے نظام ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے طبیعت گری بوجھل رہنے لگتی ہے۔ آپ لوگ یہ تو کہتے ہیں کسی نبی کو کبھی ڈکار نہیں آئی، کسی نبی کو کبھی جمائی نہیں آئی، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ جمائی اور ڈکار کا تعلق معدے کے خالی اور بھرے ہونے سے ہے۔ جب انسان کا معدہ خالی ہوتا ہے تو جمائی، کاہلی، سستی اور آرام طلب کا مزاج پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ نے جانوروں کو دیکھا ہے، وہ ہمیشہ سادہ غذا کھاتے ہیں۔ اگر جانوروں کو بھی وہی غذا کھلائی جانے لگے جو انسان، خاص کر مسلمان کھاتے ہیں، تو گھوڑا دوڑنے سے، گدھا بوجھ لادنے سے، ہرن قلانچیں بھرنے سے معذور ہو جائے گا۔ اگر آپ نے دھیان دیا ہو تو محسوس بھی کیا ہوگا کہ پالتو جانوروں میں چربی کی مقدار جنگلی جانوروں سے زیادہ ہوتی ہے۔ وجہ پر دھیان دیجیے، صرف ایک ہی وجہ سمجھ میں آتی ہے، وہ ہے آرام کا چاہنا۔
گھریلو اور پالتو جانور ایک کھونٹے سے بندھے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان میں چربی زیادہ پیدا ہو جاتی ہے، اور گھروں کا کھانا چارے کے ساتھ آٹا اور دیگر چیزیں بھی ملا دی جاتی ہیں جن کا جانوروں کی غذاؤں سے تعلق نہیں۔ اسی کے سبب جانوروں میں چربی اور موٹاپا بڑھ جاتا ہے۔ وہی جانور جب ہماری غذا اور ہماری خوراک بنتے ہیں تو ہمارے جسم کے اندر بھی چربی کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ یہ ساری باتیں سہارنپور کے صوفیہ مارکیٹ میں موجود ڈاکٹر ایس کمار سے گفتگو پر مبنی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ چیزوں کی اوریجنلٹی اسلام میں ہے، لیکن ان کا استعمال مسلمان نہیں کرتے۔ ڈاکٹر صاحب آنکھوں کے مشہور ڈاکٹر تھے۔ وہ کہتے تھے کہ میں ہمیشہ اپنی آنکھوں میں زمزم کے قطرات ٹپکاتا ہوں اور آنکھوں کے مرض سے محفوظ رہتا ہوں۔ مسلمان زمزم کی پوری بوتل بغیر کسی نیت کے ڈکار جاتا ہے، جبکہ اس کی تعلیم میں یہ چیز شامل ہے کہ زمزم کو جس نیت سے پیا جائے فائدہ ہوگا۔ عبد الرحمن بن زید نام کے ایک مشہور بزرگ گزرے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ مسلمان سب سے پہلے جس چیز کے متعلق عمل کرتا ہے وہ اس کا پیٹ ہے۔ پس اگر اس کا پیٹ راہ راست پر ہے تو اس کا دین بھی اچھا رہتا ہے، اور اگر پیٹ سرکشی کرے تو دین میں بھی بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ دنیا زہد اور قناعت کے پہاڑ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں سبزی فروش کو ہر مہینے 1 درہم دیتا ہوں، جس کے بدلے میں مجھے 1 مہینے تک 2 روٹی روزانہ ملتی ہیں۔ ہر رات کے لیے 2 روٹیاں، اگر یہ 2 روٹیاں گرم گرم مل جائیں تو ان کا گرم ہونا ہی سالن کے قائم مقام سمجھا جاتا ہے، اور کھا لیتا ہوں۔ بھوک تکبر اور غرور کو دور کرتی ہے، اور شکم سیری ہماری عادت اور ہمارا مزاج ہے کہ ہم دعوتوں پر دعوتیں کھا لیتے ہیں، کھانے پر کھانا کھا لیتے ہیں، پیٹ میں بالکل گنجائش نہیں، لیکن نفس اور زیادہ پانے کا لالچی ہوتا ہے، حریص ہوتا ہے۔ جسم بوجھل ہیں، پیر چلنے سے عذر کر رہے ہیں تو رکشہ اور گاڑی سے چلے جاتے ہیں، لیکن جاتے ضرور ہیں اور کھاتے ضرور ہیں۔ بعض لوگ تو پیٹ کے اتنے کمزور اور اتنے ایمان کے ناقص واقع ہوتے ہیں کہ کھاتے وقت اگلے کھانے کی ترتیب بنا رہے ہیں، کب کیا کھانا ہے ہمیں نہیں معلوم، رات کو کون سی غذا کھانی چاہیے، دن میں کون سی چیز کس کے ساتھ کھانی چاہیے اور کیا نہیں کھانی چاہیے، ہمیں اس کا پتہ نہیں چلتا۔ کیا ایک ہی دسترخوان پر گوشت بھی ہے، اچار بھی ہے، گھی بھی ہے، چینی اور چاول بھی ہیں، مچھلی بھی ہے اور کوفتے بھی ہیں، قیمہ بھی ہے اور دہی بھی ہے، لیمو بھی ہے اور سرکہ بھی ہے؟ کبھی توفیق نہیں ملتی کہ طب کی کتابوں کو پڑھ کر ہم پتہ لگا لیں، ڈاکٹروں کی باتوں کا ہم پتہ لگا لیں کہ غذا کا کیا مزاج ہے، کس غذا کو، کس کھانے کو کس کے ساتھ کھانے سے نقصان ہوتا ہے اور کس کے ساتھ کھانے سے فائدہ ہوتا ہے، کس موسم میں کیا چیز کھانی چاہیے۔ سردی کا موسم ہے اور کھیرے کھائے جا رہے ہیں، کلفی اور فرینی پر ہاتھ صاف کیا جا رہا ہے۔ گرمیوں کا موسم ہے اور انڈے مچھلیاں ہضم ہو رہی ہیں، شیرینی اور کھیر کھائی ہے اور اوپر سے لیمو نچوڑ کر کھانے کو ہضم اور ختم کرنے کے جتن کیے جا رہے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ لیمو دودھ کا دشمن ہے، اور دودھ، کھیر، شیر وغیرہ آپ کے معدے میں کافی مقدار میں پہلے سے موجود ہے۔ دودھ میں لیمو نچوڑ دیا جائے تو دودھ پھٹ جاتا ہے۔ یہ کام ہم باہر والے برتن میں نہیں کرتے اور اندر والے برتن کا ستیہ ناش کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی باہر کے برتن میں ہم دودھ اور نیمو کو نہیں نچوڑتے اس لیے کہ دودھ پھٹ نہ جائے، اور ہم اپنے پیٹ کے اندر یہ ساری چیزیں انڈیل لیتے ہیں، تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے پیٹ کا کتنا ستیہ ناش ہوتا ہے، کتنا بڑا پیٹ کا نقصان ہوتا ہے۔ بے شک پیٹ آپ کا ہے، لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک امانت ہے۔ معدہ ایک برتن ہے جس کو معدے سے یعنی کھانے پینے سے اتنا نہیں بھرنا چاہیے
کہ جانوروں اور انسانوں کے درمیان سے فرق ہی ختم ہو جائے۔ بات کسی ایک کی نہیں، کسی ایک جماعت کی نہیں، کسی ایک قوم کی نہیں، بلکہ بات بالکل عمومی ہے۔ جو لوگ زیادہ کھانے کے عادی ہوتے ہیں، جو لوگ زیادہ کھانے کے شوقین ہوتے ہیں، وہ زیادہ سست، کاہل اور ناکارہ ہوتے ہیں۔ زیادہ کھانے سے مسائل حل نہیں ہوتے،